السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران سلیم اور حاضر ہوں آج کی دوسری ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم گندم پر بات کریں گے کہ گندم کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کیا ہے، کس طرح گندم کی اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان میں۔ تو سب سے پہلے چینل سے سبسکرائب کر لیں، گندم پر بات کرنے سے پہلے چینل سب سے پہلے سے سبسکرائب کریں۔ گندم جو ہے یہ پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے۔ سب سے زیادہ گندم دنیا میں چائنا میں پیدا ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ انڈیا میں، تیسرے پہ رشیا میں، اور پاکستان کا 8واں نمبر ہے۔ اس سے آگے آسٹریلیا پاکستان سے پہلے ہے، کینیڈا ہے، یہ پاکستان سے پہلے ہے۔ پاکستان کا 8واں نمبر ہے، چائنا پہلے، انڈیا دوسرے اور رشیا تیسرے نمبر پہ دنیا میں۔ پر ایکڑ پیداوار کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار پر ایکڑ کے حساب سے لی جاتی ہے نیوزی لینڈ میں، تقریباً 90-91 من پر ایکڑ پیداوار ہے ان کی۔ اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، یہاں پہ بھی گندم کی بہت اچھی پیداوار 61-62 من پر ایکڑ آن ایوریج لی جاتی ہے۔ انڈیا میں پر ایکڑ پیداوار 46 من ہے، جبکہ پاکستان میں پر ایکڑ پیداوار جو ہے وہ 28 من ہے۔ تو دیکھ لیں، دنیا تقریباً 90 من کو ٹچ کر رہی ہے، ہم 28 من کو۔ انڈیا جو ہے وہ ساتھ انہی ریسورسز سے یا ان سے تھوڑے کم ریسورسز کے ساتھ کہہ لیں کہ وہ بھی تقریباً 40 سے 45 من ان کی ایوریج آتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہماری ایوریج کم کیوں آتی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ سیڈ کوالٹی ہے۔ گندم کا جو سیڈ ہے ان کی جو ریسرچ ہے اس کے حوالے سے وہ بہت ایڈوانس ہے۔ پاکستان میں گندم کی ریسرچ بیسیکلی ہے ہی کوئی نہیں۔ جتنا بھی یہ سیڈ ہم بناتے ہیں، اس کا جرم پلازم ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل سمٹ کے نام سے، وہ اس کا جرم پلازم پرووائڈ کرتا ہے پاکستان کو۔ پاکستان اس کے آگے پلاٹس لگاتے ہیں، جو جرم پلازم اچھی ییلڈ دے جائے اس کو کہتے ہیں جی یہ پاکستان میں ایک نئی ویرائٹی آ رہی ہے۔ کوئی ایسے ریسرچ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ لوکل کو بریڈ تیار کی جائے، لوکل جرم پلازم لیا جائے، اس میں سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ جو دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے وہ ہمیں تھوڑی سی کہنے اس میں سے دے دیتے ہیں کہ یہ چلو آپ زندہ رہنے کے لیے یہ ریسرچ پہ کام کریں، تو وہ جرم پلازم ہمیں ملتا ہے، ہم اس کو اگا دیتے ہیں۔ ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ایوب ہے، NARC ہے یا PARC ہے، وہ بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم نے ایک نئی ورائٹی، 3 ورائٹیاں دے دی، اس سال 4 ورائٹی دے دی، جبکہ سب ورائٹیوں کا پوٹینشیل تقریباً ایک جیسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیڈ میں اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، آپ جون سا مرضی سیڈ استعمال کر لیں، پاکستان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ آخری جو سیڈ جو میرے حساب سے وہ باقی سے تھوڑا ڈفرینٹ تھا، جو روٹین میں ہم سیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ ایک ورائٹی آئی تھی 2008 میں لسانی کے نام سے۔ وہ ورائٹی ہماری سبھی ورائٹی سے کسی حد تک کہہ لیں کہ وہ مختلف تھی۔ اس سے پہلے نیاب 91 آئی تھی، نیاب 91 کے بعد 2008 میں لسانی آئی، لسانی کے بعد اب تک کوئی ایسی ورائٹی نہیں ہے جس میں کچھ سگنیفیکنٹ چینج ہو کہ یہ ورائٹی دوسری ورائٹی سے اچھی ہے۔ لسانی جو ورائٹی آئی تھی وہ ابھی بھی جو لگ رہی ہے اچھی پروڈکشن دے رہی ہے، اس میں یہ تھا کہ اس میں ٹیلرنگ کیپیسٹی، ان کی شگوفے بنانے کی کیپیسٹی بہت زیادہ تھی، اور وہ شارٹ اسٹیچر تھی، باقیوں کی نسبت اس کا جو ہے ہائٹ کم تھی، اس وجہ سے وہ گرتی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد جتنی ورائٹیز آئی ہیں 19-20 کا فرق ہے، کوئی کسی کا سائز موٹا ہے، کسی کا بولڈ ہے، کسی کا ویک ہے، کسی کا پتے چوڑے ہیں، کسی کے پتے لمبے ہیں، بس یہی کوئی ڈفرینس ہے۔ کوئی اتنا ییلڈ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، 70 من، 68 من، 71 من، 65 من، 66 من، ہر ورائٹی کا پوٹینشیل اتنا ہی ہے۔ اگر آپ اچھی مینجر پریکٹس کریں تو آپ 60 سے 65 70 من تک، 75 من تک پر ایکڑ پیداوار لے سکتے ہیں۔ سیڈ میں اس میں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کون سا سیڈ استعمال کریں، جی یہ والا سیڈ، وہ والا سیڈ، سارے سیڈ ایک جیسے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی سیڈ مل رہے ہیں، وہ چاہے گلیکسی ہے، چاہے وہ کہہ لیں فیصل آباد 2008 ہے، لسانی 2008 ہے، یا پنجاب 2014 ہے، جتنی بھی ورائٹیز ہیں ابھی جو آئی ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ تو رزسٹنس بھی جیسے لاسٹ ایئر کلائمیٹ چینج ہوا ہے تو اس کی وجہ سے رزسٹنس کا پرابلم آیا ہے کہ رسٹ بہت زیادہ آ گیا، تو ان ورائٹیز میں رزسٹنس بھی ایک جیسی ہے۔ یہ نہیں کہ گلیکسی میں زیادہ رزسٹنس تھی یا کم تھی، یا پنجاب میں کم تھی، سب میں ایک جتنی رزسٹنس ہے۔ اگر آئے گی رسٹ تو سبھی ورائٹیز پہ آئے گی، کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ایک ورائٹی پہ آئی ہے دوسری ورائٹی پہ نہ آئے گی، سبھی کا پوٹینشیل اس کے خلاف ایک جیسا ہی ہے، رزسٹنس کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ اگر ہیوی اس کی تھریٹ آ گیا تو یہ اسے روک نہیں سکتی۔ سب سے پہلے کیا ہے جی، آپ نے
सीड जो है जो सा मर्ज़ी ले ले मार्केट में अवेलेबल है। जिंकोल आया हुआ है, गंदम वन है, बोरलाग 2016 है, या उजाला है, या जितनी अनाज है, जितनी भी नई वैराइटीज़ हैं ये ले ले, सभी एक जैसी हैं। तो इस पे इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी वैराइटीज़ जो मिल रही है वो ले लें। घर की वैराइटी इस दफ़ा यूज़ ना करें। जो लोग घर का सीड यूज़ करते हैं, यानी कि घर का सीड बचा के रखते हैं, अगली दफ़ा लगाएंगे, वो सस्ता पड़ता है, लेकिन वो ना लें इस दफ़ा, तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो रस्ट है वो पहले से सीड में मौजूद है। तो अगर आपने इन्फेक्टेड प्लांट वाला सीड ले लिया तो उसमें तो रस्ट आएगी, आपका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने गंदम लगानी है तो इस दफ़ा घर का सीड इस्तेमाल ना करें। अच्छी कंपनी का साफ़ सुथरा बीज लें, पंजाब से ले लें, पंजाब सीड से ले लें, रचना सीड से ले लें, अस्करी सीड से ले लें, सेठी सीड, जलंधर सीड, यहाँ इन अच्छे जो है ना उनसे बाय करें, क्योंकि वो थोड़ा महंगा है लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा, उसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी, उसका रस्ट के ख़िलाफ़ उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसमें जो है अडल्ट्रेशन जो है वो कम होगी, वो प्योर वैरायटी होगी। तो मेरा ख़्याल है कि घर का सीड लेने की बजाय आप बाज़ार से सीड खरीदें, किसी अच्छे जो सीड कंपनी है उससे। दूसरा है ज़मीन। अगर तो आप चारे वाली ज़मीन पे लगा रहे हैं तो आप रोनी करके तो उसको तैयार करें ज़मीन को, और इतनी ज़्यादा इंटेंसिव ज़रूरत नहीं है कि जनाब रोटावेटर भी चलाएं, चीज़र भी चलाएं, ये भी डिस्कें भी लगाएं। 2 दफ़ा डिस्क लगाएं, 1 दफ़ा रोटावेटर लगाएं, काफ़ी है। उसके बाद यानी कि सुहागा फिर के उसके आप ज़मीन तैयार कर लें। अगर आप राइस की जगह पे लगा रहे हैं तो फिर आप चीज़र प्लो चला लें, क्योंकि जो सब सॉइल है, जो चीज़र प्लो है, वो नीचे जो है हार्ड पैन जो हमने मसनूई तौर पे क्रिएट किया होता है कद्दू करके ज़मीन को, तो वो उसकी जो गंदम की जड़ों की ग्रोथ हो उसको रोकता है। अगर आप वो 1 फीट 1.5 फीट नीचे हार्ड पैन उसको तोड़ने के लिए आप चीज़र प्लो चला लें, वरना आप डिस्के लगाएं और रोटावेटर लगाएं तो ये काफ़ी है। उसके बाद है जी कि आप गंदम, आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए गंदम लगाने की। गंदम लगाने का बेस्ट टाइम जो है गवर्नमेंट के मुताबिक या तहकीकाती तौर के मुताबिक तो 1 नवंबर से 20 नवंबर है। 30 नवंबर तक भी लगा लें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा यील्ड में। लेकिन अगर आप 30 नवंबर से बाहर जा रहे हैं, दिसंबर में चले गए, आपकी काश्त चली गई, तो आपको 50 किलो के साथ हर दिन के साथ, जगह आपने 1 तारीख को लगाया तो 51 किलो बीज डालना पड़ेगा, 2 तारीख को लगाएंगे तो 52, यानी कि दिसंबर में जितना लेट होते जाएंगे पर डे आपको 1 kg जो सीड की जो है मकदार बढ़ानी पड़ेगी पर एकड़। अगर मसलन आप 10 दिन लेट हो गए, 10 दिसंबर को आप काश्त कर रहे हैं तो आपको फिर 60 kg गंदम का बीज डालना पड़ेगा। 15 दिसंबर के बाद तो बिल्कुल भी काश्त नहीं करनी चाहिए गंदम, बल्कि मैं तो कहता हूँ दिसंबर के पहले वीक तक चले, बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो मैक्सिमम पहले वीक तक कर लो, उससे आगे ना जाएं। नहीं तो कोशिश करें दिसंबर से पहले पहले आपकी वीट की काश्त, गंदम की काश्त जो है ना वो हो जाए। तो गंदम की काश्त हो गया है तो सबसे पहले है जी पहला पानी। 3 पानी गंदम के लिए काफ़ी होते हैं। अब 3 पानी कब कब लगाने हैं? पहला पानी 20 से 25 दिन के अंदर लग जाना चाहिए। सबसे अहम जो पानी होता है वीट की प्रोडक्शन कई दफ़ा कम भी हो जाती है कि पहला पानी लेट हो जाता है, 30-35 दिन पे ले जाते हैं लोग। पहला पानी कोशिश करें 20 से 25 दिन के अंदर लग जाए, क्योंकि पहले पानी के बाद उस वक्त हो रही होती है हम क्राउन रूट कहते हैं, वो बन रही होती है, निकल रही होती है। तो अगर क्राउन रूट पे आके सोका आ गया आपकी फसल को, या उस वक्त पानी उसे ना मिला, तो उसकी रूट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बनेगी। जब रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी तो उसका ज़ाहिर बात अपटेक कम होगी और उससे यील्ड ड्रास्टिकली कम होती है। अगर आपके पास सिर्फ एक पानी है, मैं आपको कहूँगा कि आपके पूरी फसल आपने लगानी है, पानी की शॉर्टेज है, आपके पास एक पानी है, तो सबसे पहला पानी जो है सबसे ज़रूरी है 20 से 25 दिन के अंदर पहला पानी लग जाना चाहिए। पहला पानी लगाएं, उसके बाद 80 से 90 दिन जब हो जाएंगे दूसरा पानी लगाएं, 115-20 दिन की जब हो जाए तब तीसरा पानी लगा लें। 3 पानी अनाफ है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, होता है हीट वेव आ जाती है फरवरी के एंड पे या मार्च के शुरू में, तो फिर आपको 4 पानी लगाने पड़ेंगे। फिर 4 पानी लगाएं। रूटीन में 3 पानी काफ़ी हैं गंदम के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप धक्के से पानी लगाएंगे तो क्या होगा कि आपकी गंदम गिर जाएगी, उसकी लॉजिंग हो जाएगी, गंदम गिरेगी तो फिर हार्वेस्ट करना प्रॉब्लम बनेगा, काटने वाला उसका नखरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, गंदम की पैदावार भी कम होगी। आप अपने शौक़ के लिए 4 पानी लगा लेंगे लेकिन उसका आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होगा। 3 पानी लगाएं, गंदम को गिरने मत दें, गंदम खड़ी रहेगी तो आपकी पैदावार ज़्यादा अच्छी है। अगर आप 4 पानी लगाएंगे तो गंदम के गिरने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये है। उसके बाद जड़ी बूटियाँ।
گندم کی جو ویڈز ہیں وہ پہلے پانی کے اوپر کنٹرول کر لیں تو بیسٹ ہے. پہلے پانی پہ کنٹرول کر لیں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو یونیفارم سٹینڈ آئے گا, آپ کی ویٹ اچھی گروتھ کرے گی. اگر آپ پہلے پانی پہ نہیں کرتے تو پھر دوسرے پانی پہ کریں گے. دوسرے پانی پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچانک وتر چلا جاتا ہے, کیونکہ گرمی اگر بڑھ گئی تو اچانک وتر کم ہو جائے گا, وتر نہیں ملا آپ کو تو ویٹ کنٹرول تقریباً مشکل ہو جائے گا. تو آپ کوشش کریں پہلے پانی پہ ہی ویٹ کو کنٹرول کریں. اس کے لیے مکسچر سپرے کریں, یعنی کہ وہ 2 سپرے ملا کے کریں, چوڑے پتوں والا بھی اور بریک جو نیرو لیو ہوتا ہے اس کا بھی. چوڑے پتے تو پہلے پانی کے بعد نکل آتے ہیں, لیکن جو بریک پتے والی ہوتی ہے جڑی بوٹی وہ پہلے پانی کے بعد کم نکلتی ہے. لیکن آپ اس وقت سپرے کر دیں. اگر آپ کا اس پہ کنٹرول نہیں بھی ہوتا دوسرے پانی کے بعد دوبارہ کر دیں. اگر پھر بھی نیرو لیو جو بریک پتے والی ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں تو پھر آپ دوسرے پانی کے بعد دوبارہ سپرے کر دیں. گندم کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں سٹریس آ جاتا ہے, سٹریس آنا گندم کے لیے اچھی چیز ہے. جب گندم کی ٹریلرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سٹریس لازمی آنا چاہیے. نیچرلی طور پہ جب وہ فراسٹ پڑتی ہے جسے کورا کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے گندم کے اوپر سٹریس آتا ہی آتا ہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھیں کہ کورا پڑنا کم ہو گیا ہے, اس کا ڈوریشن کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے گندم پہ سٹریس نہیں آتا. گندم پہ سٹریس نہیں آتا, اس کی وجہ سے اس کی ٹریلرنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, وہ ٹیلر کم بناتا ہے, اس کی وجہ سے پیداوار کم آتی ہے. تو اگر آپ 2 سپرے کریں گے 2 دفعہ سٹریس آ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ٹیلرنگ زیادہ ہوگی, زیادہ شگوفے نکلیں گے, زیادہ سٹا لگے گا, زیادہ پیداوار ہوگی. تو اس سے نہیں ڈرنا کہ ہمارا سپرے کا خرچہ ڈبل ہو جائے گا, لیکن آپ کا اس سے فائدہ کتنا ہوگا, ٹیلرز کتنے بنیں گے, جڑی بوٹیاں ختم ہوں گی. 30 سے 35% عام ریسرچ یہ کہتی ہے, پاکستان کی لوکل تھکی ہوئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 30-35% جڑی بوٹیاں جو ہیں نا وہ پیداوار کم کر دیتی ہیں. اگر آپ پیداوار زیادہ لینا چاہتے ہیں تو جڑی بوٹیوں کا کنٹرول بالکل ٹائم پہ کر لیں. پہلے پانی کے اوپر سپرے کریں, وہ برموکسنل 200 یا 250 ml لے لیں. اس کے ساتھ وہ سلفوران میرے خیال میں لگوا رہے ہیں آج کل, وہ لیں. وہ کریں تو اس سے ایک تو چوڑے پتے والی ختم ہو جائیں گی اور بریک پتے والی اگنے کا اس کا چانسز کم ہو جائیں گے. اگر نہیں بھی ہوگی تو, اگر اگی ہے تو وہ تو ختم ہو ہی جائے گی. یا پھر اس طرح کریں, چوڑے پتوں والا سپرے پہلے پانی پہ کر لیں, جو جڑی بوٹیاں چوڑی پتوں والی ان کا سپرے پہلے پانی پہ کر لیں, اور دوسرے پانی پہ ایکسل جو ہے اس کا سجنٹا کا وہ کر لیں. اس سے آپ کا نیرو لیو بھی ختم ہو جائے گا, براڈ لیو دونوں آپ کے ختم ہو جائیں گے, اور آپ کی گندم کا سٹینڈ بھی اچھا ہوگا, شگوفے بھی زیادہ بنیں گے, اور ساری چیزیں آپ کی بہترین ہو جائیں گی میرے حساب سے. اور اس کے بعد کھاد ہے. کھاد جو ہے وہ یہ سب سے جو ہماری بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم 1 بوری ڈی اے پی ڈالتے ہیں ہمارا کسان, کیونکہ ڈی اے پی مہنگی ہے, اور 2 بوریاں یوریا ڈال دیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط پریکٹس ہے. 2 بوریاں ڈی اے پی اور 2 بوریاں یوریا ریکمینڈڈ ڈوز ہے. اگر آپ نے 60 من 65 من پیداوار لینی ہے تو 2 بوریے ڈی اے پی اور 2 بوریے یوریا میں ڈالنی ہے. اور ڈی اے پی ڈالنے کا طریقہ یہ نہیں کہ گندم نکلا ہے پہلا پانی لگانا تو ساتھ میں ڈی اے پی ڈالنی ہے, طریقہ بالکل غلط ہے. ڈی اے پی اگر جو آپ نے کھاد ڈالنی ہے فاسفورس بیسڈ, تو آپ نے زمین کی تیاری کے اندر ڈالنی ہے. جب روٹاویٹر مار لینا ہے اس میں چھٹا کر دیں 2 بوریاں ڈی اے پی, اور اس کے اوپر پھر ٹیلر چلا دیں, اور بعد میں اس میں یعنی کہ چھٹا کر کے گندم کا یا آپ نے ڈرل کاسٹ کرنی جیسے بھی کرنی ہے, اس کے بعد اس کو یعنی کہ پانی لگا دیں. لیکن اگر آپ نے یعنی کہ بعد میں ڈالی ہے ڈی اے پی تو اس کا آدھا فائدہ بھی نہیں ہوگا, وہ زمین پہ پڑی رہے گی, کیونکہ یہ جو ڈی اے پی ہوتی ہے کھاد یہ پانی میں حل نہیں ہوتی. یہ پودے نے روٹ انٹرسیپشن سے اس کی روٹ اس تک پہنچے گی ڈی اے پی کے پاس, اور اس سے وہاں سے اٹھا لے گی. اگر آپ بعد میں ڈالیں گے تو زمین کے اوپر پڑی رہے گی, اس کی سولیبلٹی پانی میں بہت کم ہوتی ہے ڈی اے پی کی, تو وہ زمین کے اوپر پڑی رہے گی, کھاد آپ کی ضائع ہو جائے گی, اگلی فصل کے کام آئے گی. اس فصل گندم میں اس کا بہت کم رول رہے گا. تو سب سے پہلا جو اچھا طریقہ یہ ہے کہ ڈی اے پی جو کھاد ہے وہ زمین کی تیاری کے وقت اس میں ڈالیں, اور اس کے بعد اس میں بیج ڈالیں, اور پھر اس کو آپ یعنی کہ ڈرل کے ساتھ بیج ڈالیں, جیسے بھی ڈالیں جو آپ کا طریقہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ میرے خیال میں چھٹا بیسٹ ہے, ڈرل سے زیادہ اچھی پیداوار چھٹے میں آتی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا جو پرسنل جو ایکسپیرینس ہے, ڈرل سے 5-7 من پیداوار چھٹے میں زیادہ آتی ہے. تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے, جو آپ لینا چاہیں وہ آپ لے لیں طریقہ.
لیکن گندم کی تیاری کے وقت ڈی اے پی فصل میں ڈال دیں. جب گندم اگا ہے اس وقت نہ ڈالیں، اس کا فائدہ کم ہے. پھر 1 بوری مت ڈالیں، 2 بوری جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے وہ ڈالیں آپش علاقوں میں اگر پیداوار لینی ہے. اگر آپ 1 بوری ڈی اے پی ڈال رہے ہیں تو 1 بوری یوریا ڈالیں. پھر اس کی ریشو کے حساب سے وہ 1 بوری آپ کی کام آئے گی، اس سے زیادہ کہ یوریا بھی کام نہیں آئے گی. اگر آپ 2 بوری ڈی اے پی ڈال رہے ہیں تو 2 بوری یوریا ڈالیں، وہ اصل ڈوز ہے. اس میں پودے کی گروتھ اچھی ہوگی، پودا اچھا سٹینڈ لے گا، پودے کا جو سائز ہے، اس کا جو آپ کا سٹا ہے اس کا سائز ہے، بیج کا سائز ہے، وہ اس سے بنے گا. ایک ہمارے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوریا کی وجہ سے پیداوار بنتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے اس سے یوریا ڈالتے ہیں، اس سے گروتھ ہوتی نظر آتی ہے. یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. یوریا بھی اہم ہے لیکن فاسفورس بھی اتنی اہم ہے. فاسفورس کے بغیر، ڈی اے پی کے بغیر آپ پودے کا ویٹ، اس میں سے دانے کا جو ویٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. زیادہ ویٹ لینا ہے، زیادہ اچھی پیداوار لینی ہے تو ڈی اے پی 2 بوری یوریا. اور پوٹاش، ڈی اے پی آپ ڈالیں گے زمین کی تیاری میں، یوریا پہلے پانی کے ساتھ اور دوسرے پانی کے ساتھ. اور جو پوٹاش ہے یہ تیسرے پانی کے ساتھ، دوسرے پانی کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں، تیسرے پانی کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں. آدھی بوری پوٹاش، یعنی کہ 12.5 کلو 25 کلو کی پوٹاش آج کل عام طور پہ مل رہی ہے جو اچھی ہے. جعفر والوں کی سولو پوٹاش ہے دوسری. یہ 25 کے جی کا بیگ ہوتا ہے، 12.5 کے جی پر ایکڑ منیمم آپ نے ڈالنا ہے. منیمم 1 بوری بھی ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اچھی پیداوار آئے گی. پوٹاش کی ہم بالکل استعمال نہیں کرتے، حالانکہ پوٹاش کا بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. وہ ہمارے کسان کو پتہ نہیں، ہمارا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ابھی تک لوگوں کو بتا نہیں سکا. وہ پوٹاش نہیں ڈالتے. پوٹاش ڈالنا بہت ضروری ہے فصل میں، ہر فصل میں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو جو ہے فصل گرتی نہیں ہے، اس سے لوجنگ جو ہوتی ہے، جو فصل گر جاتی ہے اس کے خلاف اس کا جو سٹیم ہوتی ہے اس میں ریزسٹنس آتی ہے، وہ گرنا، اس میں گرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ اس کی جو کوالٹی ہے، اس کا کلر ہے ویٹ کا یا جو بھی فروٹ یا جو بھی آپ ویجیٹیبل جو بھی لگا رہے ہیں، پوٹاش ڈالیں گے تو اس کا کلر اچھا آئے گا. اس کا کلر اچھا آئے گا. پھر 60 سے زیادہ انزائم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں صرف پوٹاش کی وجہ سے. پوٹاش اگر آپ نے ڈالی ہے تو 60 انزائم ایکٹیویٹ ہوں گے پودے کے اندر. اس کے بعد اگر آپ کے پاس پانی کم ہے اور واٹر سٹریس ہے پودے کے اوپر، تو پوٹاش کی وجہ سے واٹر سٹریس کو بھی مینیج کرنے میں یعنی کہ مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ پوٹاش سے آپ یہ دیکھ لیں گے واٹر سٹریس بھی کور ہوتا ہے. پھر آپ کی جو پودے کے اندر جتنی بھی خوراک بناتا ہے پودا، جب وہ سبز حالت میں ہوتا ہے، جتنی بھی خوراک اس نے تیار کی ہوتی ہے 130 40 50 دنوں کے اندر جتنی بھی تیار کی ہوتی ہے، اگر آپ نے پوٹاش ڈال دی ہے تیسرے پانی یا دوسرے پانی میں، تو وہ ساری میکسیمم خوراک جو ہے پتوں سے وہ آپ کے سٹے کی طرف جائے گی. تو اس سے اس کی موومنٹ جو ہوتی ہے خوراک کی پتوں سے آپ کے سٹے کی طرف وہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے لازمی کریں. پوٹاش نہیں ڈالتے، پوٹاش ڈالیں اور اس کو دوسرے پانی میں ڈال دیں، تیسرے پانی میں ڈالیں. جب آپ کے پاس سوٹیبل ہے تو ڈال دیں. اگر آپ کے پاس پانی کی کمی ہے تو دوسرے پانی کے ساتھ ڈالیں. آپ تیسرا پانی آپ کے پاس نہیں اویلیبل تو دوسرے پانی کے ساتھ ڈالیں. اس سے ایک تو اس کی کراپ کی ییلڈ پہ فرق پڑے گا، اور دوسرا جو ہے واٹر جو سٹریس ہے اس کا بھی کم سے کم پودے کو اثر ہوگا. تو یہ چند اہم باتیں ہیں جو ہم دیکھ لیں. یہ سب سے اہم جو میرے حساب سے جو غلطیاں ہم کرتے ہیں، ایک تو ہم ٹائملی کاشت نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوتی ہے. دوسری جو ہوتی ہے ویڈ کنٹرول نہیں صحیح ہوتا، کہ براڈ لیو چوڑے پتے والی ویڈز کنٹرول کر لی ہیں تو نیرو لیو بچ جائیں گی. اور اگر آپ نے اچھی پیسٹیسائڈ یوز نہیں کی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ہو جائے گا مسئلہ. اور تیسرا ہے کہ فرٹیلائزر کی صحیح ڈوز نہیں ڈالتے. 1 بوری ڈی اے پی ڈال دی، 2 بوری یوریا ڈال دی، پوٹاش ڈالی نہیں، تو اس طرح نہیں. 2 بوری ڈی اے پی، 2 بوری یوریا، آدھی بوری پوٹاش منیمم ڈالیں اچھی پیداوار کے لیے. اس کے علاوہ ہاں وہ سبز تیلا آتا ہے. سبز تیلے کا علاج سپرے ہے، سب سے بہتر علاج. تو اس کا آپ جب سبز تیلے کا ٹائم آئے تو اس کے اوپر آپ سپرے کریں. کوئی بھی اچھا پیسٹیسائڈ آپ ارائیوو ہے جیسے ایف ایم سی کا کیا کہتے ہیں اس کا نا ایڈوانٹیج، ایف ایم سی کا سپرے ایڈوانٹیج، وہ سب کالے تیلے کے لیے وہ سب سے اچھا میرے حساب سے بھی مارکیٹ پروڈکٹ اور بھی آگے ہیں. تو جو آپ کو اچھا لگے مشورہ کر کے وہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا بعد میں کہ کون کون سے پروڈکٹ ہیں سبز تیلے کے لیے، کالے تیلے کے لیے، وہ استعمال کریں. نیچرل اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جب گندم لگائیں تو اس کے چاروں طرف ایک ایک لائن جو ہے آپ سرسوں کی لگا دیں. سرسوں کی لگائیں گے لائن تو اس سے کیا ہوگا، سبز تیلا سارا سرسوں کے اوپر آئے گا. اس کا جو
मेन प्लांट है काले तेले का, सॉरी मैं सब्ज़ तेला बार बार कह रहा हूँ, काले तेले का जो मेन प्लांट है वो सरसों है। सरसों नहीं लगी होती तो वो गंदम पे आ जाता है। अगर आपने सरसों लगाई है वो तो ऑटोमेटिकली सरसों पे चला जाएगा। अगर आपने एक एक लाइन जो बाहर की तरफ है बन्नों वाली साइड पे, उस पर आपने जो आपके बन्ने हैं ज़मीन के उसकी तरफ आपने एक लाइन उसकी लगा दी है बरसेम की, क्या कहता हूँ, सरसों की, तो सारा जो काला तेला है वो सारा उसके ऊपर चला जाएगा और गंदम आपकी काफ़ी हद तक महफूज रहेगी। और नहीं तो आप फिर स्प्रे करें। उसके बाद पिछली दफ़ा सबसे बड़ा जो अहम बात मैं भूल गया कि रस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा था, तो प्रिवेंटिव है रस्ट का स्प्रे। रस्ट आ गई तो उसका पाकिस्तान में अभी तक, या जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिवेंटिव यानी कि आने से पहले ही स्प्रे कर दें, कि जब आपकी तीसरा पानी लग गया है तो उसके फ़ौरन बाद आप एक स्प्रे कर दें उसका, किसी भी फंजीसाइड का, डायफिनाकोनाजोल का कर दें, या आप ऑक्सीस्ट्रोबन डायफिनाकोनाजोल एक मिक्सचर मिलता है उसका कर दें, या कोई भी और कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जो भी आपको अवेलेबल है आपके पास है वो कर दें तीसरे पानी के बाद जब वत्तर आए। तो तब उस वक्त अटैक ज़्यादा होता है। अगर बारिशें हो रही हैं, खुसूसन अगर मौसम ऐसा है कि बारिशों का मौसम आगे आ रहा है, तो आप बिल्कुल इस पर यानी कि कोई भी 1-2 मिनट की भी आप देरी ना करें, फ़ौरन से पहले उसके ऊपर एक फंजीसाइड का स्प्रे करें, उससे रस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। और कोई अगर रस्ट आ गया तो जहाँ तो हमारी वैराइटीज़ में इतनी रेजिस्टेंस है कि वो उसको कर सके, कंट्रोल कर सके उसको, यानी कि कोई इम्यूनिटी नहीं है उसमें ज़्यादा कोई। तो उसका ये है कि आपको फिर प्रिवेंटिव पे जाना पड़ेगा, प्रिवेंटिव करें। प्रिवेंटिव नहीं करेंगे तो फिर वो जिस तरह पिछली दफ़ा हुई है कि बड़ी अच्छी गंदम खड़ी थी, मैं भी प्रेडिक्ट कर रहा था कि मेरी 60 मन से ऊपर आ जाएगी, लेकिन वो जब वो रस्ट आया तो फिर वो हर तरफ ही, क्या पंजाबी में कहते उजाड़ा हो गया, कि 30-30 मन, 25-25 मन, 20-20 मन, 15-15 मन भी गंदम में निकली हैं। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि जब आप तीसरा पानी लगाएं और बारिश का अगर प्रेडिक्शन आ रही है, आप मोबाइल से नेट से चेक करते हैं तो प्रेडिक्शन है कि बारिश के चांस हैं, तो फ़ौरन से पहले प्रिवेंटिव स्प्रे उसके खिलाफ कर दें, ताकि वो रस्ट अगर आए तो उसकी वजह से मिनिमम नुकसान। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई बात आप मेरे से रह गई है, कोई भूल गया हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगा। तो आप ये आप सब यानी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को, अजीज़ों को बताएं इस चैनल के बारे में। कल जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो इससे भी इम्पोर्टेंट होगी कि गंदम ही क्यों लगानी है। गंदम के अलावा भी तो फसल लगाई जा सकती हैं। हमारी जो फार्मर हैं, गंदम, कमाक, चावल और कपास से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। तो अल्टरनेटिव क्रॉप्स आपको बताऊंगा कि ये क्रॉप्स लगाएं, इसमें फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। हत्ता कि गंदम और कमास से 10-10 गुना ज़्यादा फ़ायदा है। जी मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा कि गंदम और कमास से 10-10 गुना फ़ी एकड़ पैदावार, और उसमें प्रोडक्शन भी ली जा सकती है, और उसमें आपको मुनाफा भी आपका एक एकड़ से 8-8, 10-10 लाख रुपए तक हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि गंदम और इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। और हाँ, एक और बात जो मैं भूल गया, एक वैरायटी मत लगाएं कभी भी। गंदम में अगर आप 10 एकड़ लगा रहे हो तो 10 एकड़ में एक वैरायटी मत लगाएं, 3-4 वैराइटीज़ यानी कि 2-2, 3-3 एकड़ के हर वैरायटी लगाएं। कई दफ़ा होता है एक वैरायटी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, दूसरी वैरायटी अच्छा, एक वैरायटी है वो जो है आपकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, दूसरी कर सकते। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को यानी कि कवर करने के लिए एक वैरायटी कभी ना लगाया करें। वैरायटी हमेशा 2, 3, 4 जितनी आपकी ज़मीन है उसको इस तरह डिवाइड करें कि 3-4 वैराइटीज़ उसमें आ जाएँ। अगर तो आपके पास 1-2 एकड़ है तो फिर तो मजबूरी है कि आप एक ही वैरायटी या 2 वैरायटी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, 10, 20, 50, 100 एकड़ है, तो आपको उस हिसाब से उसमें वैराइटीज़ को 3-4-5 वैराइटीज़ उसमें इंडल्ज करें। उससे आपकी पैदावार और आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी कि आपको आगे मसाइल कम से कम हो। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्टरनेटिव क्रॉप कौन कौन सी हैं, आप किस तरह 8-10 लाख रुपया बिल्कुल आराम से पर एकड़ कमा सकेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 25 मिनट की हो गई है, तो लिहाजा मैं इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो कल दूसरी वीडियो जो होगी उसमें हम वो ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जिससे जो इसी मौसम में लगती हैं, यानी कि रबी के मौसम में, और वो अच्छी पैदावार देंगी, अच्छा उसका आपको आउटपुट मिलेगा कि आप अगर गंदम से 50,000 एकड़ या 40,000 एकड़ कमा रहे हैं पर एकड़,
تو اس سے آپ 5 لاکھ ایکڑ 7 لاکھ ایکڑ تک بھی کما سکتے ہیں سارے خرچے نکال کے. تو اگلی ویڈیو تک خدا حافظ اور چینل سبسکرائب کر لیں. شکریہ.